بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے اکابر کی یعنی اکابر علماء دیوبند کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے، بہت زیادہ وائرل کی جا رہی ہے، اور وہ اکابر حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح حضرت پیر طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی ویڈیو ہے۔ یہ اکابر اس مسئلے کو بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ آیا مینا یہ مکہ کا حصہ ہے یا نہیں۔ تو اس میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کی دو آراء ہیں، دو رائے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک مینا یہ مکہ کا حصہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک مینا یہ مکہ کا حصہ نہیں ہے۔ جو علماء مینا کو مکہ کا حصہ مانتے ہیں، تو ان لوگوں کے نزدیک اگر کوئی شخص مینا میں ہو اور جمعے کا دن ہو تو اس پر جمعے کی نماز پڑھنا واجب ہوگی، اس لیے کہ مینا یہ مکہ کا حصہ ہے۔ اور جو علماء مینا کو مکہ کا حصہ نہیں مانتے، ان کے نزدیک اگر کوئی شخص مینا میں ہو اور جمعے کا دن ہو تو اس پر جمعے کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ پھر یہ فنائے مکہ سے باہر ایک بستی، ایک گاؤں، ایک قریہ کہلائے گا، تو اس پر جمعے کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مکہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے اور پھر وہ مینا جائے گا تو وہاں بھی وہ نمازوں کو مکمل کرے گا، اس لیے کہ دونوں جگہ ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مکہ اور مینا ان دونوں کو ملا کر کے وہ 15 دن مستقل ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ مقیم ہو جائے گا، اور مینا میں اس کو نماز مکمل کرنا پڑے گی۔ تو یہ ہمارے علماء کی دو رائے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مینا مکہ کا حصہ ہے، وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ مکہ کے جغرافیائی اعتبار سے، توسیعی لحاظ سے، انتظامی اعتبار سے، بلدیاتی اعتبار سے مینا یہ مکہ کا حصہ ہے۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ مینا مکہ کا حصہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مستقل رہائش اختیار نہیں کی جاتی، مستقل وہاں ٹھہرا نہیں جاتا، اقامت اختیار نہیں کی جاتی، نہ وہاں مکانات ہیں، نہ آبادی ہے۔ تو اس اعتبار سے مینا یہ مکہ کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں مستقل رہائش اختیار نہیں کی جاتی۔ بس حج کے دنوں میں حجاج کے لیے خیمے لگائے جاتے ہیں، اور حج مکمل ہونے کے بعد وہ خیمے بھی نکال لیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مینا یہ مکہ کا حصہ نہیں ہے۔ تو ان کے نزدیک اگر کوئی شخص مینا میں ہو، اس پر جمعے کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہوگی، تو یہ سارے احکام اس پر ہوں گے۔ لہٰذا دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ مینا یہ مکہ کا حصہ نہیں ہے، شرعی لحاظ سے مینا یہ مکہ کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، انتظامی اعتبار سے، بلدیاتی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، انتظامی اعتبار سے، تو پھر مینا یہ مکہ کا حصہ ہے، لیکن شرعی لحاظ سے مینا ایک الگ آبادی ہے، ایک الگ وادی ہے، اس کا مکے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مکہ الگ ہے اور مینا الگ ہے۔ یہ اکابر علماء دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اکابر علماء دیوبند کی دونوں آراء ہیں، لیکن جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے وہ یہ کہ مینا مکہ کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ابھی دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس سال حج کیا۔ مینا میں جمعے کا دن تھا، تو انہوں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی بلکہ ظہر کی نماز پڑھی۔